بھی روزوں کی شان، مزہ سحری افطاری کا کب کہاں رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ رب العزت کا بے تحاشا کرم ہوا، احسان ہوا۔ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کی مبارک ساعات ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ رمضان المبارک کی مبارک ساعات ہر لمحے کے ساتھ، ہر دن کے ساتھ ہمارے لیے کم ہوتی جا رہی ہیں۔ اللہ رب العزت کا یہ عظیم مہینہ ہمیں بہت ساری چیزیں سکھانا چاہتا ہے، سکھا رہا ہے، مگر سوال یہاں پر یہ ہے کہ ہم نے اس مہینے سے جو چیزیں مہینہ میں سکھانا چاہتا تھا ہم نے سیکھی یا نہیں سیکھی؟ کیا اس مہینے کے وہ خاص چیزیں، وہ خاص باتیں جو یہ مہینہ ہمیں آ کے سکھاتا ہے، کہ ہم نے وہ چیزیں سیکھنے کی کوشش بھی کری یا نہیں کری؟ دیکھیں، عبادات کا معاملہ وہ اللہ رب العزت اور بندے کا معاملہ ہوتا ہے۔ اس مہینے میں آپ نے عبادات کی کثرت کری، عبادات پہلے سے بڑھ گئیں، نفلی عبادات کی بھی پہلے سے بڑھ گئیں، اور عبادات کے اوپر پابندی بھی ہونے لگی۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے، احسان ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں مزید زندگی کے اندر بھی انہی عبادات پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مگر یہ مہینہ ہمیں صرف عبادات سکھانے نہیں آیا، یہ مہینہ ہمیں صرف عبادات کا سبق دینے نہیں آیا۔ بالکل عبادات کا سبق ہے اس مہینے میں، یہ مہینہ ہمیں عبادات بھی سکھاتا ہے، مگر اللہ رب العزت کے احکام اور قرآنی تعلیمات، دین اسلام صرف عبادات کی حد تک محدود نہیں ہے۔ دین اسلام بہت آگے بڑھ کر ہے۔ دین اسلام ایک مکمل نظام ہے، نظام زندگی ہے۔ ہم میں سے اکثریت نے سنا ہے کہ دین اسلام مکمل زندگی کے بارے میں بتاتا ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ دین اسلام ہمیں صرف دن کی 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے کے عبادات کے بارے میں بتائے اور بقیہ زندگی کو ہم اپنے مطلب سے گزاریں۔ دیکھیں، انسانی زندگی کا اکثریت حصہ جو گزرتا ہے وہ عبادات میں نہیں گزر رہا ہوتا، وہ معاشرت اور معیشت میں گزر رہا ہوتا ہے۔ معاشرت کہتے ہیں وہ چیزیں، وہ کام، وہ وقت جو اپنے گھر والوں کے ساتھ گزار رہا ہوتا ہے، وہ اوقات جس کو اپنے گھر والوں کے ساتھ گزار رہا ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں معاشرت۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ ہم نے اس مہینے کے اندر اپنی معاشرت میں کس حد تک تبدیلی لے کے آئے؟ اس مہینے کے اندر ہم نے اپنی معاشرت کو کس حد تک تبدیل کیا؟ اس مہینے کے اندر ہم نے اپنی معاشرت کو کس حد تک درست کیا؟ ہم اپنے گھر کے ماحول کو دیکھیں، اپنے گھر کی چیزوں کو دیکھیں، کیا ہم اس گھر کے ماحول کے اندر اسلامی احکام کو لے کر آ رہے ہیں؟ کہ ہمارے گھر والے، ہمارے بیوی بچے دینی اسلام کے تابع ہیں؟ کیا ہمارے گھر والوں کے اندر دین اسلام کی وہ باتیں جو کہ دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے وہ اب تک آئی ہیں یا نہیں آئی ہیں؟ دین اسلام گھر کا ایک نظام دیتا ہے، ایک مکمل نظام۔ آپ پڑھیں، آپ کو یہ بھی پتہ لگے گا کہ والدین کے بچوں پر کیا حق ہیں، یہ بھی پتہ لگے گا کہ بچوں کے والدین پر کیا حق ہیں، یہ بھی پتہ لگے گا کہ بھائی کے بہن پر کیا حق ہیں، یہ بھی پتہ لگے گا بھائی کے بھائی پر کیا حق ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر بھی ہم نے عبادات کی ترقی کر لی، عبادات تو زیادہ کر لیں، لیکن معاشرت کی کسی صورت میں ہم ترقی نہیں کر سکے۔ گھریلو ماحول میں ہم کسی صورت کے اندر اسلام کو نہیں لا سکے۔ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہمارے اوپر والدین کے کیا حق ہیں یا ہمارے اوپر ہمارے بچوں کے کیا حق ہیں۔ ہمیں یہ نہیں معلوم ہمارے اوپر ہمارے بھائی کے کیا حق ہیں، ہماری بہن کے کیا حق ہیں۔ جب تک یہ معلوم ہی نہیں ہوں گے تو جو اسلامی نظام ہمارے کو گھریلو ماحول کے بارے میں ملا ہے وہ کیسے صحیح ہوگا، وہ کیسے مکمل ہوگا؟ ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ ہم اسلامی نظام کو اپنے گھر کے اندر نہ لے کے آئیں اور ہم مکمل مسلمان کہلائیں۔ مکمل مسلمان صرف عبادات کی حد تک محدود نہیں ہوتا۔ مکمل مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی ساری زندگی اسلام کے تابع ہو۔ ہمارے گھر کے اندر تو رسوم و رواج غیروں کی ہوں، ہمارے گھر کے اندر افعال تو سارے غیروں کے ہوں، اور پھر ہم یہ کہہ رہے ہوں کہ ہم مکمل مسلمان ہیں۔ آپ دیکھیں ہماری شادی بیاہوں کے حالات کو دیکھ لیجئے، ہندوانہ رسوم و رواج سے بھرے پڑے ہیں، یہود و نصارہ کی رسوم و رواج سے، ان کے طور و طریقے سے بھرے پڑے، یہاں تک کہ اب حالات تو یہ آ گئے کہ ہم اپنی خوشی اور غمی کے موقع کے اوپر اپنا لباس، اپنی پہچان، اپنی صورت بھی بھول جاتے ہیں۔
ہمیں اس موقع پر بھی وہی چیز چاہیے جو ہمیں ہندوؤں نے یا پھر یہود و نصارہ نے دی. جس طرح وہ خوشی مناتے ہیں ہم نے اپنی خوشیوں کو بھی ان کے تابع کر لیا. کوئی غم اٹھا لیجئے گھر کا، اس وقت بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے. ہماری اپنی کیا پہچان ہے، ہم کس طرح سے جانے جاتے ہیں، وہ ہم میں سے کسی کو نہیں پتہ. اگر کوئی جانتا ہے، کوئی سمجھتا ہے، تو صرف اس کو یہ معلوم ہے کہ بھئی اس موقع کے اوپر یہود و نصارہ کیا کرتے ہیں، اس موقع کے اوپر ہندو کیا کرتے ہیں، ہم نے بس ان جیسا کرنا ہے. اور اسی طرح ایک بہت بڑا لمحہ جو ہماری زندگی کا، ایک بہت بڑا وقت جو ہماری زندگی کا وہ گزرتا ہے، وہ معیشت میں گزرتا ہے. پورا مسلمان وہی ہوتا ہے جو کہ دکان کے اوپر بیٹھ کر بھی اسلام کا تابع ہو، جو کاروبار کے اندر بھی اسلام کا تابع ہو، جو کہ ملازمت کے اندر بھی اسلام کا تابع ہو. افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم میں سے اکثریت کی ذہنیت یہ بن چکی ہے کہ معیشت کے اندر اگر ہم اسلام کو لے کر آئیں گے تو ہمیں نقصان ہونا شروع ہو جائے گا. یہ ذہنیت ملک کی سطح پر بھی ہے، یہ ذہنیت انفرادی سطح پر بھی ہے. ملک کی سطح پر اگر سود کو مٹانے کی بات کی جائے، ملک کی سطح پر اگر سود کو ختم کرنے کی بات کی جائے تو سوال یہ ہوتا ہے ہم تو یہ ختم ہی نہیں کر سکتے. اگر ختم کریں گے نقصان ہوگا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس دین اسلام کا مکمل نظام موجود نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس دین اسلام کا مکمل معاشی نظام موجود نہیں ہے؟ اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس نظام کے تابع چل رہے ہیں وہ اسلامی نظام نہیں ہے. ہم جس نظام کے تابع چل رہے ہیں وہ اسلام نے ہمیں نہیں دیا ہوا. تو ضرورت اس بات کی ہے اس مہینے کے اندر ہم پورے مسلمان ہونے کی کوشش کریں. ہم اسلام کے ہر اس طریقے کو فالو کرنے کی، ہر اس طریقے کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں جس کے ذریعے ہماری زندگی کے ہر لمحہ اسلام کے تابع ہو. ہم یہ بھی کوشش کریں جب ہم کاروبار پہ، ہم دکان پر بیٹھے ہوئے ہوں تو جھوٹ، بدعہدی، خیانت، ایسے کام ہم سے سر انجام نہ ہو. عام طور پر مسلمانوں کے حالات اب یہ ہو چکے ہیں کہ وہ جھوٹ کو، بدعہدی کو، امانت میں خیانت کو اپنی کاروباری جگہ کے اوپر کوئی بڑی بات نہیں سمجھتے. ایک چھوٹا سا معاملہ ہوتا ہے جھوٹ بول دیتے ہیں، بدعہدی کر دیتے ہیں، امانت میں خیانت کر دیتے ہیں. تو مکمل اسلام، مکمل مسلمان انسان جبھی کہلاتا ہے جب اس کی زندگی کے سارے لمحات اسلام کے تابع ہوں. اور ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس اسلام کا کوئی نظام موجود نہیں، بلکہ ہمارے پاس اسلام کا جو نظام موجود ہے وہ سب سے اعلیٰ نظام ہے اور وہی ترقی کا ضامن ہے. اگر آج مسلمانوں کی تنزلی کو، مسلمانوں کی بربادی کو اگر دیکھا جائے، ان سب کے پیچھے ایک واحد وجہ ہے کہ ہم نے قرآنی تعلیمات کو، اسلامی نظام کو اپنے پس پش ڈالا ہوا ہے. جس دن ہم قرآنی تعلیمات کو، اسلامی نظام کو اپنے سامنے رکھیں گے، اس کے اوپر عمل پیرا ہوں گے، اگلے دن سے مسلمانوں کی ترقی کا دور شروع ہوگا. جن مہذب اقوام کی ہم تعریفیں کرتے ہیں، ان کی تعریفیں ہم زمین و آسمان کے قلابے میں لاتے ہیں، ان کی صفات کو دیکھیے کہ وہی صفات نہیں ہے جو اسلام ہمیں سکھاتا تھا، کہ یہ وہی افعال نہیں ہے جو اسلام ہمیں سکھاتا تھا. افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج اس دور پہ، اس موڑ پر ہم آ کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ کفار مسلمانوں پر اعتبار کرنا چھوڑ چکے ہیں کہ مسلمان جھوٹ بولتا ہے، مسلمان بدعہدی کرتا ہے، مسلمان خیانت کرتا ہے. ایسے کیسا ہو سکتا ہے کہ مسلمان بدعہدی کرتا ہو؟ تو پورا مسلمان وہ کیسے ہو گیا اگر وہ مسلمان بدعہدی کرتا ہے، اگر وہ جھوٹ بولتا ہے؟ تو اس مہینے کی ان ساعات کے اندر ہمیں مکمل مسلمان بننا ہے، ہمیں اسلام پر مکمل عمل پیرا ہونا چاہیے. ان لوگوں سے جڑنا ہے جو کہ ہمیں زندگی کا ہر لمحے کا اسلام سکھاتے ہیں، ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ زندگی کا کون سا لمحہ کس طرح سے گزر سکتا ہے اسلام کے مطابق. ہمیں ان لوگوں سے جڑنا ہے کہ جو ہمیں یہ بتائیں کہ اسلام ہمیں ہماری معاشرتی زندگی میں کیسا نظام دیتا ہے، اسلام ہمیں ہماری معاشی زندگی میں کیسا نظام دیتا ہے. ہمیں یہ ان لوگوں سے سمجھنا ہے، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے. بہت ساری جگہیں موجود ہیں، اب تو آن لائن پلیٹ فارم موجود ہیں، یہ آپ کا اپنا پلیٹ فارم یہ بھی موجود ہے. آئیں، سیکھیں، سمجھیں کہ اسلام ہمیں مکمل اسلام ہے کیا، مکمل اسلام ہوتا کیسا ہے، اور مکمل اسلام ترقی کا ضامن ہے کیسے. ہم نے تو سنا ہے کہ اسلام جو ہے وہ ترقی کا ضامن ہے، اسلام کا جو نظام ہے وہ سب سے اعلیٰ نظام ہے، لیکن ہم میں سے اکثریت کو افسوس کا مقام ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلامی نظام ہے کیا. ہمیں یہ بات معلوم ہی نہیں ہے کہ زندگی کے کس لمحے میں اسلام کس طرح سے ہمیں رہنمائی فراہم کرتا ہے، اور جس رہنمائی کے ذریعے ہم اپنی زندگی کا اور پورے مسلمان قوم کی ترقی کا دور شروع ہو جائے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ پورے قوم کا اسلام پر عمل کرنے سے ترقی کا جو وعدہ ہے وہ پوری قوم کی ترقی ہے.
اگر کوئی شخص انفرادی طور پر عمل کرتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو انفرادی ترقی نہیں ملے گی۔ ہماری اکثریت کا ایک عجیب سی بات ہوتی ہے کہ دوسرے عمل نہیں کر رہے تو میرے ایک عمل کرنے سے کیا فائدہ ہو۔ بہت ساری جگہ آپ یہ بات سنیں گے، پوری دنیا تو ایسی چلتی ہے تو میں اکیلا بیچ میں عمل کر کے کیا کر لوں۔ یاد رکھیے، اگر کوئی فرد واحد اسلامی نظام کو، اسلامی قانون کو، اسلامی طور طریقے کو اپنی زندگی کے اندر لے کے آئے گا تو وہ اکیلا بھی ترقی کر سکتا ہے۔ اس کی اپنی اکیلے کی زندگی ترقی میں آ جائے گی، اس کی اپنے اکیلے کی زندگی سکون میں آ جائے گی۔ جو آج ہم میں سے ہر ایک سکون سے محروم ہیں، ہم میں سے ہر ایک اطمینان سے محروم ہیں، اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ ہم نے اسلام کو مکمل طور پر چھوڑ دیا۔ ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اسلام ہمیں کس وقت کیا سکھا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم سب کو اس بات کا عہد کرنا چاہیے کہ ہم اسلام کا نظام زندگی اور اسلام کا نظام معیشت، اسلام کا معاشی نظام سیکھیں گے۔ ہمیں سب سے پہلے اس بات کا عہد کرنا چاہیے کہ ہم اسلام کے نظام کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم میں سے اکثریت کے عمل نہ کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اسلامی نظام ہے کیا، اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اسلام کس موقع پر کیسے رہنمائی دیتا ہے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اس بات کا عہد کرے، اس بات کو سوچے کہ ہم اسلامی نظام کو کیسے سمجھ سکتے ہیں، کیسے سیکھ سکتے ہیں، کہاں سے سمجھ سکتے ہیں، کہاں سے سیکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اپنی زندگی کے اندر اسلامی نظام کو لے کر آنا، اسلامی نظام کو اپنی زندگی کے ہر لمحے کے اندر لے کر آنا، یہ سب سے بڑی اہم بات ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس نظام کو سیکھیں بھی، سمجھیں بھی اور اپنی زندگی کے اندر لے کے بھی آئیں، تاکہ ہماری جو بے اطمینانی، بے سکونی اور ایک عجیب سی زندگی ہو چکی ہے وہ اطمینان اور سکون سے بڑھ جائے۔ جو ہماری تنزلی کا دور چل رہا ہے، یہ دور ختم ہو کے ہم ترقی کے دور پر واپسی آ جائیں۔ وآخر دعوانا